بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو داستان خدا کا فیصلہ، جس کے مصنف ہیں محبوب عالم، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ سرکاری ہسپتال قریب ہی تھا۔ لاش اور پوسٹ مارٹم رپورٹ آ گئی۔ ڈاکٹر نے لکھا تھا کہ مقتولہ کی موت سانس کو روکنے سے واقع ہوئی۔ سانس روکنے کا نشان شہ رگ پر موجود ہے۔ سانس کی نالیوں اور پھیپھڑوں کے معائنے سے پتہ چلا ہے کہ مقتولہ کی شہ رگ دبا کر سانس روکی گئی ہے۔ ڈاکٹر نے موت کا وقت آدھی رات کے بعد لکھا تھا، 12 سے 1 بجے کے درمیان۔ لوگوں کو شاید معلوم نہ ہو کہ گلا گھونٹ کر کسی کو مارا جائے یا ناک اور منہ کسی طریقے سے بند کر کے کسی کو مارا جائے تو سانس کی نالیوں اور پھیپھڑوں کے معائنے سے ڈاکٹرز بتا دیتے ہیں کہ سانس روکی گئی ہے۔ سانس کی نالیوں کی حالت قدرتی موت کی حالت سے مختلف ہوتی ہے۔ جب لاش میرے پاس آ گئی تو میرے سامنے یہ سوال آیا کہ لاش کس کے حوالے کروں؟ جمیلہ اس کی بھانجی تھی، لاش اسی کو لے کر جانی چاہیے تھی۔ وہ نہ لیتی تو بشیر موجود تھا۔ میں جمیلہ سے بھی کچھ پوچھنا چاہتا تھا، بلکہ وہ میری نظر میں مشتبہ تھی۔ اس واسطے میں نے جمیلہ کو بلوا بھیجا۔ وہ فوراً آ گئی۔ اس نے کپڑے پہلے سے زیادہ بھڑکیلے پہنے ہوئے تھے اور سرخی پاؤڈر سے چہرے کو پہلے سے زیادہ جوان بنایا ہوا تھا۔ مجھے مائی نے بتایا تھا کہ جمیلہ نصرت بیگم کی حویلی اور دولت کی باتیں کرتی تھی۔ میں نے اس کے ساتھ یہ چال چلنے کا ارادہ کر لیا کہ اسے شک نہ ہونے دوں گا کہ میں اسے مشتبہ سمجھتا ہوں۔ میں نے دوستی والا رویہ اختیار کیا اور میں نے اسے کہا، اب تم ہی اس کی والی وارث ہو۔ اس کا جو کچھ بھی تھا وہ سب تمہارا ہے، اس واسطے اس کی لاش بھی تم ہی لے جاؤ گی۔ ہاں جی، اور کون لے جائے گا؟ اس نے کہا۔ خالہ کے گھر کی چابی کس کے پاس ہے؟ لاش اپنے گھر نہیں لے جاؤ گی؟ میں نے کہا، میں تمہاری عزت کے خیال سے کہہ رہا ہوں کہ لاش اپنے گھر لے جاؤ۔ اگر تم لاش اس کے گھر لے گئیں تو لوگ باتیں کریں گے کہ بھانجی نے اپنی خالہ کی لاش اپنے گھر میں نہیں رکھی۔ تم عزت دار عورت ہو۔ ہاں، آپ نے اچھا مشورہ دیا ہے، اس نے کہا۔ میں لاش اپنے گھر لے جاؤں گی، لیکن اس کے گھر کی چابی اور ٹرنکوں کی چابیاں مجھے دے دیں۔ میں نے اسے بتایا کہ میں ابھی اسے چابیاں نہیں دے سکتا۔ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کی دلچسپی اپنی خالہ کی لاش کے ساتھ ہے یا اس کی حویلی اور مال کے ساتھ۔ اس واسطے میں نے حویلی اور مال کی ایسی باتیں کی کہ اسے اتنی جلدی نہیں مل سکتا۔ پھر میں یہ بھی کہتا رہا کہ سب مال و دولت اسی کا تو ہے۔ اس نے لاش کی بات ہی گول کر دی اور مجھ سے پوچھنے لگی کہ حویلی اور مال و دولت اسے کس طرح ملے گا؟ کیا وہ حویلی اپنے آپ قبضہ کر لے گی یا کوئی عدالتی کارروائی ہوگی؟ میں نے اسے کہا کہ میں اسے سب کچھ بہت جلدی دلا دوں گا۔ اس کا چہرہ اور زیادہ چمکنے لگا۔ وہ چونکہ کھوکھلی عورت تھی، اس واسطے اس کی نیت فوراً ظاہر ہو گئی اور میرا شک بہت پکا ہو گیا۔ اس نے مجھے اپنا ہمدرد سمجھ لیا۔ میں نے جو چال چلی تھی وہ کامیاب ہو گئی۔ لاش باہر پڑی تھی اور لاش کی وارث میری دوستی کا دم بھر رہی تھی۔ میں نے اسے اچھی طرح اپنے جال میں پھانس لیا۔ اس نے مجھے کسی اور ہی لہجے میں کہا، کبھی میرے گھر آئیں؟ اس نے ذرا آہستہ سے کہا، میں اکیلی ہوتی ہوں۔ ضرور آئیں۔ میں نے اسی کے لہجے میں کہا، میں اسی انتظار میں تھا کہ تم خود کہو تو میں آؤں۔ میں ضرور آؤں گا۔ اس نے کچھ اور سوچا، پھر کہا، لیکن ایک بات دل میں رکھیں، میں خود آپ کو یہاں آ کر بتاؤں گی کہ آج آ جائیں، پھر آپ آئیں۔ ایسا نہ ہو کہ میرے بتائے بغیر آپ آ جائیں اور میں گھر میں نہ ہوں۔ وہ کچے اخلاق کی عورت تھی اور میں پکا تھانے دار۔ وہ جب سوچ میں پڑ گئی تھی تو میں سمجھ گیا تھا کہ وہ کیا سوچ رہی ہے۔ اس نے جب سوچ کر کہا کہ وہ مجھے بتائے گی تو میں آؤں، تو میری سوچ صحیح نکلی۔ اس کے پاس اور کوئی بھی آتا ہوگا۔ یہ اس کے لیے خطرناک تھا کہ میں اس کے گھر چلا جاؤں اور وہاں کوئی اور موجود ہو۔ میں نے باتوں باتوں میں یاری پکی کر لی اور میں وہ باتیں پوچھنے لگا جن کا تعلق اس کی زندگی وغیرہ کے ساتھ تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیسے ہوا کہ خالہ بھانجی ایک ہی شہر اور ایک ہی محلے میں اکٹھی ہو گئیں؟ وہ مجھ سے اب کچھ بھی چھپا نہیں رہی تھی۔
میرا سوال ابھی ختم نہیں ہوا تھا کہ اس نے بولنا شروع کر دیا۔ وہ بھی اپنی خالہ کی طرح گھر سے بھاگ آئی تھی اور شادی کر لی تھی۔ اس کے خاوند کی پہلے بھی ایک بیوی تھی جس سے 2 بیٹے تھے۔ اس وقت جب جمیلہ اس کے گھر میں آئی، اس کے خاوند کے ایک بیٹے کی عمر 15-16 سال تھی اور دوسرا اس سے 2-3 سال چھوٹا تھا۔ یہ شخص جس کے پیچھے جمیلہ گھر سے نکلی تھی، کمال پور سے 3-4 میل دور ایک گاؤں کا بڑا امیر زمیندار تھا اور جمیلہ کے خاندان کے ساتھ اس کی دور پار کی رشتہ داری تھی۔ اسی سلسلے میں ان کا ایک دوسرے کے ہاں آنا جانا تھا۔ نصرت بیگم اسی واسطے گھر سے بھاگی تھی کہ اس کی شادی ایک عیاش آدمی کے ساتھ کی جا رہی تھی، لیکن جمیلہ اس واسطے گھر سے بھاگی کہ یہ زمیندار اسے اچھا لگا تھا۔ جمیلہ نے مجھے بتایا کہ اس شخص نے اسے بڑے سبز باغ دکھائے تھے اور اس نے جمیلہ سے کہا تھا کہ وہ اس کے حسن پر مر مٹا ہے۔ جمیلہ کو یہ معلوم تھا کہ اس شخص کی پہلے بیوی ہے جس کے بچے بھی ہیں۔ اس شخص نے اسے کہا تھا کہ وہ جائیداد کا وارث جمیلہ کے بچوں کو بنائے گا۔ جمیلہ نوجوان تھی، اس کی شادی بال بچے دار شخص کے ساتھ نہیں ہو سکتی تھی۔ اس نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ اس شخص کے پیچھے گھر سے نکلی اور ان کی شادی ہو گئی۔ جمیلہ نے بتایا کہ اس کے خاوند کی پہلی بیوی نے بہت فساد مچا دیا۔ اس کے والدین اور بھائیوں نے جمیلہ کے خاوند کو قتل کی دھمکیاں دیں۔ جمیلہ کے والدین بھی آ گئے، لیکن جمیلہ کی شادی ہو چکی تھی۔ وہ مجبور ہو گئے اور لعنت ملامت کر کے واپس چلے گئے۔ اس کے خاوند نے منت سماجت کر کے برادری کو راضی کر لیا۔ وہ کمزور آدمی نہیں تھا، بہت ساری جائیداد کا مالک تھا۔ اس نے اپنی بیوی کا منہ بند کر دیا، لیکن گھر اور زمینداری پر راج پہلی بیوی کا ہی رہا۔ خاوند کی طرف سے جمیلہ کو کوئی تنگی ترشی نہ ہوئی، لیکن وہ ایک داشتہ کی طرح رہی کہ جس کا جائیداد اور گھر کے کسی معاملے میں دخل نہیں تھا۔ جمیلہ نے بتایا کہ اسے سب سے زیادہ نقصان یہ ہوا کہ اس کا ایک بیٹا پیدا ہوا۔ وہ جب بڑا ہوا تو اس کے ساتھ اچھوتوں والا سلوک ہونے لگا۔ پہلی بیوی کے بیٹے لڑک پن کی عمر میں تھے۔ وہ جمیلہ کے بیٹے قدرت کو منہ نہیں لگاتے تھے، بلکہ اسے دھتکارتے اور کبھی کبھی مار پیٹ بھی لیتے تھے۔ وہ اپنی ماں کے کہنے پر ایسا کرتے تھے۔ ماں نے انہیں سمجھا دیا تھا کہ یہ بچہ تمہاری جائیداد کا حصے دار بنے گا۔ اس سلوک کا قدرت پر یہ اثر ہوا کہ وہ دوسرے بچوں کے ساتھ جا کر کھیلتا تھا اور وہ بچے اچھے خاندانوں کے نہیں تھے۔ بچے کو اس عمر میں بری عادتیں پڑ گئیں۔ اس کا باپ پہلی بیوی کے ڈر سے اس کا زیادہ خیال نہیں رکھتا تھا۔ قدرت 10 سال کا ہوا تو جمیلہ کا خاوند مر گیا۔ اس وقت تک جمیلہ کے خاوند کے پہلے بیٹے اتنے جوان ہو چکے تھے کہ دونوں کی شادیاں ہو چکی تھیں۔ اس گھر میں اب جمیلہ کے واسطے کوئی جگہ نہیں تھی، لیکن وہ مرنے والے کی بیوی تھی۔ جائیداد میں اس کا حق بنتا تھا۔ اگر جمیلہ کا کوئی آسرا ہوتا تو وہ دعوی مقدمہ کر کے اپنا حق وصول کر لیتی، مگر وہاں ساری برادری اس کے خلاف تھی۔ اس نے تھوڑا سا شور شرابہ کیا تو اس کے خاوند کے بیٹوں نے اور اس خاندان کے 2 بڑے چودھریوں نے جمیلہ سے کہا کہ اس نے زیادہ شور شرابہ کیا تو اس کے بیٹے کی جان کو خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ اس واسطے اس کی بہتری یہی ہے کہ اسے ایک مکان شہر میں بنوا دیں گے اور کچھ نقد رقم دے دیں گے اور وہ شہر میں آباد ہو جائے، اور وہ جوان اور خوبصورت ہے، کسی کے ساتھ شادی کر لے۔ وہ اب اتنی جوان تو نہیں رہی تھی، لیکن خوبصورت ضرور تھی۔ اس نے اپنے خاوند کے بیٹے کی دھمکی سمجھ لی تھی۔ حالات اور انسان اس کے خلاف تھے، وہ مان گئی۔ اب وہ شہر میں جس مکان میں رہ رہی تھی، یہ اسے ان لوگوں نے بنوا دیا تھا اور اسے 30,000 روپیہ نقد اور گھر کا سامان دے دیا تھا۔ یہ اتفاق کی بات تھی کہ اس کی خالہ نصرت بیگم اسی شہر اور محلے میں آباد تھی۔ وہ بوڑھی ہو چکی تھی۔ یہ نصرت بیگم کے قتل کے 6 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ جمیلہ یہاں آئی تھی۔ نصرت بیگم نے اسے پہلی ملاقات میں ہی پہچان لیا تھا۔ وہ نصرت بیگم کو نہیں پہچان سکی تھی، اس واسطے کہ نصرت بیگم بوڑھی ہو گئی تھی۔ اس بڑھیا نے اسے کہا تھا کہ وہ اس کی خالہ نصرت بیگم ہے۔ جمیلہ بہت خوش ہوئی، لیکن بوڑھی خالہ نے اس کے ساتھ کوئی واسطہ نہ رکھا۔ شروع میں 2-3 دفعہ اسے کہا کہ شادی کرنا چاہو تو میں کرا دوں گی۔ جمیلہ نے شادی کی طرف دھیان نہ دیا۔ وہ مجھے اپنی کہانی یہاں تک کھل کر سناتی رہی، لیکن اس کے بعد اس کی زبان اکھڑ گئی۔ میں سمجھ رہا تھا کہ وہ مجھ سے اپنی درِ پردہ زندگی پردے میں ہی رکھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ میں نے ایکٹنگ کی اور کہا
کہ اب تم اتنی بڑی حویلی اور اتنے سارے زیورات اور مال و اسباب کی مالک ہو گئی ہو. تم نے مجھے اپنا دوست بنا کر اپنے گھر بلا لیا ہے. مجھ سے چھپانے کا کیا فائدہ؟ میں نے فلموں کی طرح عشق و محبت کے مکالمے بولے تو اس کی زبان چل پڑی. اس نے 2 مسلمانوں کے نام بتا دیے جن کی وہ در پردہ اندھیرے اندھیرے میں داشتہ بنی رہی اور وہ اسے روپیہ پیسہ دیتے رہے. کہتی تھی کہ اب ان کے ساتھ اس کا تعلق ٹوٹ چکا ہے. مختصر یہ کہ وہ بنی ٹھنی رہتی تھی لیکن ایسی بد نہیں تھی کہ ہر کسی کے ساتھ تعلق جوڑ لیتی. اسے کسی کی محتاجی نہیں تھی. ماں بیٹا نصرت بیگم کی طرح گزارا کرتے تو اس زمانے میں 30,000 روپیہ ساری عمر کے لیے بہت تھا. وہ اپنی بوڑھی خالہ کی طرح یہ رقم ڈاک خانے میں رکھتی تو اسے اتنا سود ملتا جو اس کے ماہوار خرچ میں اسے مدد دیتا، لیکن اس کا دماغ اسے کسی اور طرف لے گیا تھا. وہ اپنی جوانی اور خوبصورتی کے ذریعے دوسروں کے دلوں پر راج کرنا چاہتی تھی. اسی واسطے سرخی پاؤڈر کا استعمال زیادہ کرتی تھی. میں نے اس سے پوچھا کہ وہ نصرت بیگم سے پیسے مانگتی رہی ہے. وہ مان گئی اور کہنے لگی کہ خالہ ہر کسی کی مدد کرتی تھی، صرف اسے کچھ نہیں دیتی تھی. اس نے خالہ سے کہا کہ اس کا بیٹا پڑھنے کی طرف توجہ نہیں دیتا، اسے سنبھال لے. خالہ نے یہ مان لیا لیکن لڑکا نہ مانا. بعد میں لڑکا نصرت بیگم کے گھر جاتا رہا اور اسے بتاتا رہا کہ نصرت بیگم اس سے پیار کرتی ہے اور کبھی کبھی پیسے بھی دیتی ہے. اپنے لڑکے کے بارے میں اس نے بتایا کہ اب 17-18 سال کی عمر میں وہ بالکل ہاتھ سے نکل گیا ہے. اس نے گھر سے تعلق توڑ لیا تھا، کبھی کبھی آ جاتا تھا اور تھوڑی دیر بعد چلا جاتا تھا. میں نے جمیلہ سے پوچھا کہ اس کا بیٹا آوارہ بدماش ہو کر بھی نصرت بیگم کے گھر جاتا رہا ہے. اس نے کہا کہ یہی تو میرا رونا ہے. وہ خالہ کے گھر آتا رہا اور اس مائی نے جو خالہ کے گھر کام کرتی ہے بتایا تھا کہ خالہ تمہارے بیٹے سے بہت پیار کرتی ہے. وہ آتا ہے تو اسے روٹی کھلاتی ہے، اسے کہتی ہے کہ نہا لو، اسے پیسے دیتی ہے. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ خالہ نے میرے بیٹے کو خراب کیا ہے. میں تو کہتی ہوں کہ اسی نے میرے بیٹے کو میرے خلاف کیا ہے. اس کے ساتھ پیار کرتی ہے تو اسے اپنے گھر کیوں نہیں رکھ لیا تھا؟ یہ تو میں نے بھی سوچا تھا کہ اس بدقماش لڑکے کے ساتھ نصرت بیگم کے پیار کا مطلب کیا تھا. جمیلہ تو کچھ اور ہی کہہ رہی تھی لیکن مجھے کچھ اور شک ہو رہا تھا. قدرت نصرت بیگم سے پیسے ہتھیانے آتا ہوگا. اس بدقماش نوجوان نے بڑھیا کو ڈرا دھمکا رکھا ہوگا. بڑھیا قدرت کو غنڈہ ٹیکس دیتی ہوگی. مگر قتل کا معمہ میری عقل میں نہیں آ رہا تھا. اگر قدرت قاتل ہوتا تو ٹرنکوں میں زیورات نہ ہوتے. یہ ممکن تھا کہ مقتولہ نے گھر میں رقم رکھی ہوئی ہوگی. قدرت اس سے یہ مانگتا ہوگا جو بڑھیا نے اسے نہ دی. اس نے بڑھیا کو قتل کر دیا اور رقم لے گیا. اسے زیورات سے ڈر ہوگا کہ بیچتے پکڑا جائے گا. میں نے جمیلہ سے پوچھا کہ اسے معلوم ہے کہ قدرت کہاں ہے؟ نہیں، جمیلہ نے جواب دیا. وہ 15-16 دن ہوئے گھر آیا تھا، پھر نظر نہیں آیا. میں سامعین حضرات سے ایک عرض کرنا چاہوں گا. واردات اور تفتیش کی کہانی اگر پوری لکھی جائے تو ایک کتاب بنتی ہے. مثلا پولیس مشتبہ سے تفتیش اور جرح کرتی ہے تو ایک ایک مشتبہ کے ساتھ پوری رات گزر جاتی ہے. مخبر کوئی رپورٹ دیتے ہیں تو وہ بہت لمبی ہوتی ہے. اگر تھانے دار پورا بیان تحریر کرے کہ اسے فلاں شک کیوں ہوا تو اس کے لیے بہت سارے صفحے درکار ہوتے ہیں. یہ سارے حال احوال نہیں لکھے جا سکتے، بات مختصر کر کے سنانی پڑتی ہے، نہیں تو آپ کا پورا پرچہ ایک ہی کہانی سے بھر جائے. اس مختصر کی ہوئی داستان سے سننے والے کو یہ شک ہو سکتا ہے کہ یہ تو ایسے ہی گپ ملا لی گئی ہے. آپ ایسا بالکل نہ سمجھیں. مختصر بات سے کسی شک میں نہ پڑیں. جرم کی کہانی میں موٹی موٹی اور بہت ضروری باتیں سنائی جاتی ہیں. مثال کے طور پر جمیلہ میرے پاس 3 گھنٹے بیٹھی رہی، لیکن میں نے بات اتنی مختصر سنائی جیسے وہ صرف 10-15 منٹ بیٹھی ہوگی. میں نے اسے لاش دے دی. وہ اس خوشی میں لاش لے گئی کہ وہ مقتولہ کی وارثہ ہے اور اب وہ امیر عورت بن گئی ہے. اس نے جاتے جاتے پھر پوچھا کہ میں اسے حویلی اور ٹرنکوں کی چابیاں کب دوں گا. وہ چلی گئی اور اپنے خلاف اور اپنے بیٹے کے خلاف میرے دل میں شک چھوڑ گئی. میں نے اس کی مخبری کا انتظام ایسا کیا کہ دن اور رات اس کے گھر پر نظر رہے. جو ہی کوئی اس کے گھر میں جائے تھانے اطلاع دی جائے. اگر محلے سے کہیں وہ باہر جائے تو اس کا پیچھا کیا جائے کہ کہاں گئی ہے. پولیس کے واسطے یہ انتظام مشکل نہیں ہوتا. آپ نے بھائی احمد یار کی داستانوں میں سن لیا ہے کہ مخبری کون لوگ کرتے ہیں.
ان میں چرسی بھنگی بھی ہوتے ہیں اور شہر کے معزز آدمی بھی ہوتے ہیں۔ ان کی بیویاں اور گھروں میں نوکری کرنے والی مائیاں بھی مخبری کرتی ہیں۔ میں نے جمیلہ کے بیٹے قدرت کو بلانے کے لیے ہیڈ کانسٹیبل نور احمد سے کہا۔ اس نے اسے شام تک تلاش کیا، وہ نہ ملا۔ قبرستان کے ملنگوں سے پتہ چلا کہ کل رات یہاں آیا تھا، معلوم نہیں اب کہاں ہوگا۔ وہ سارے شہر میں نہ ملا۔ اس سے مجھے شک ہوا کہ وہ نصرت بیگم کو قتل کر کے غائب ہو گیا ہے، اب نہیں آئے گا۔ اس شہر میں اس کا تھا ہی کیا؟ ان دنوں میری اور میرے عملے کی ایک ڈیوٹی اور بھی تھی۔ شہر میں الیکشن کا ہنگامہ تھا، حالات بہت خراب تھے۔ ہندوؤں اور مسلمانوں میں چاقوؤں، پتھروں اور سوڈے کی بوتلوں سے ایک لڑائی ہو چکی تھی۔ مجھے ادھر کا انتظام بھی کرنا پڑتا تھا۔ میں دل سے مسلمانوں کے ساتھ تھا، ظاہری طور پر میں ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ شہر کے ہندو لیڈر میرے خلاف تھے، اس واسطے کہ میں مسلمان تھا۔ میں نے انہیں تھانے بلا کر کہا تھا کہ تم لوگوں کے دلوں میں میرے خلاف کدورت ہے، لیکن یاد رکھو کہ ہندوؤں نے گڑبڑ کی تو میں سب سے پہلے تم سب کو گرفتار کروں گا، اس واسطے کہ مسلمان یہاں بہت کم ہیں، وہ ہندوؤں پر حملے کی جرت نہیں کر سکتے۔ میری بات سن کر دو لیڈروں نے جو آڑتی تھے مجھے دھمکایا۔ میں نے دونوں کو اسی وقت حوالات میں بند کر دیا اور اگلے روز چھوڑا۔ ان میں سے ایک نے مجھے کہا تھا اپنے مسلمانوں کو سمجھا دو کہ پاکستان نہیں بنے گا، ہم نہیں بننے دیں گے، ہمارے ساتھ بھائی بندی رکھیں۔ معلوم نہیں کیوں میرے منہ سے نکل گیا، مہاشے جی، خدا نے فیصلہ دے دیا ہے کہ پاکستان بن کے رہے گا۔ اس بات پر گرما گرمی ہو گئی تھی اور میں نے ان میں سے دو کو حوالات میں بند کر دیا تھا اور اسی وقت اپنے انگریز ڈی ایس پی کو بذریعہ ٹیلی فون اطلاع دے دی تھی کہ ہندو لیڈروں نے مجھے تھانے میں آ کر گالیاں دی ہیں اور میں نے دو کو بند کر دیا ہے۔ ڈی ایس پی دانش مند انگریز تھا، اس نے مجھے کہا کہ کل انہیں چھوڑ دینا، باقی میں سنبھال لوں گا۔ اس نے دوسرے دن آ کر ہندو سرکردہ لوگوں کو بلایا اور ان کی اچھی حجامت بنا دی۔ میں ایک بات پر حیران تھا، شہر میں اکثریت ہندوؤں کی تھی، مسلمان بہت تھوڑے تھے، ان میں مار پٹائی کی جرت نہیں تھی۔ ہندوؤں کے غنڈے بہت سخت تھے، پھر بھی مجھے جو رپورٹیں مل رہی تھیں کہ ہندو غنڈے زخمی ہوتے رہتے ہیں اور وہ مسلمانوں سے دب گئے ہیں۔ میرے مخبر یہ خبر لانے میں ناکام ہو گئے تھے کہ ہندو غنڈوں کو کون زخمی کرتا ہے اور وہ دب کیوں گئے ہیں۔ میں سیاسی ہنگامے روکنے میں بھی مصروف رہتا تھا۔ نصرت بیگم کے قتل کے غالباً 4 روز بعد رات کو مجھے خبر ملی کہ شہر کا ایک مشہور ہندو گنڈا راما جمیلہ کے گھر میں گیا ہے۔ رامے کا نام رمیش چندر تھا اور وہ راما کے نام سے مشہور تھا۔ اس کے متعلق مجھے رپورٹ ملتی رہتی تھی کہ سیاسی ہنگاموں میں مسلمانوں کو ڈراتا دھمکاتا رہتا ہے اور ہندو مسلم فساد جو پہلے 3-4 بار ہوئے ہیں ان میں کرتا دھرتا بلکہ کمانڈر یہی تھا۔ اب مجھے خبر دی گئی کہ وہ جمیلہ کے گھر میں ہے تو مجھے پہلا خیال یہ آیا کہ راما جمیلہ کو اکیلی عورت سمجھ کر کسی اور نیت سے جمیلہ کی مرضی کے خلاف اس کے گھر میں جا گھسا ہے۔ دوسرا خیال یہ آیا کہ جمیلہ نے اس کے ساتھ تعلق پیدا کر رکھا ہوگا۔ اس خیال سے مجھے غصہ آ گیا۔ تعلق رکھنا تھا تو اس قسم کے ذلیل ہندو کے ساتھ رکھنا تھا۔ تیسرا خیال یہ آیا کہ جمیلہ کا بیٹا قدرت بھی بدماش ہے، شاید وہ بھی گھر آیا ہوگا۔ چوتھا خیال یہ آیا کہ جمیلہ نے ان دونوں سے اپنی خالہ کو قتل کروایا ہوگا۔ میں فوراً اٹھا، نورے اور 2 کانسٹیبلوں کو ساتھ لیا اور بہت جلدی جمیلہ کے دروازے پر جا پہنچا۔ دروازے پر ہاتھ مارا تو دروازہ رامے نے کھولا۔ میں نے اس پر ٹارچ کی روشنی مار کر پوچھا، ارے رامے، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ چلو اندر چلو۔ اسے بولنے کا موقع دیے بغیر میں نے اسے دھکا دیا اور اندر چلا گیا۔ جس کمرے میں روشنی تھی اور دروازہ کھلا ہوا تھا، میں بہت تیز اس کمرے میں جا گھسا۔ جمیلہ پلنگ سے بڑی جلدی میں اٹھ رہی تھی، اس کے جسم پر صرف قمیص تھی۔ میں نے اسے غصے سے کہا، اسی حالت میں رہو۔ وہ میری طرف گھومی، اس کا سارا جسم کانپنے لگا۔ میں نے رامے کو اپنے قریب کر کے کہا، رامے، قتل کا اقبال دوستوں کی طرح کر لو گے یا؟ اس نے مجھے ہنس کر ٹالا، پھر کہنے لگا، اس عورت کے ساتھ میرا کوئی گہرا تعلق نہیں کہ اس کے کہنے پر میں کسی کو قتل کر دوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں۔ میں دونوں کو تھانے لے گیا۔ مجھے بڑے آرام سے تفتیش کرنی آتی تھی، لیکن رامے پر مجھے اس لیے غصہ تھا کہ وہ مسلمانوں کو دھمکیاں دیتا تھا اور اس نے مسلمانوں پر حملے کروائے تھے۔ میں نے اپنے دونوں کانسٹیبلوں پرتاپے اور نورے سے کہا کہ اس کی ذرا خاطرداری کرو، قاتل یہی ہے۔ جمیلہ کو میں نے اپنے پاس رکھا۔ وہ روتی اور چیختی تھی کہ خالہ کو اس نے نہ قتل کیا ہے نہ کرایا ہے۔ جمیلہ عورت ذات تھی، بیوہ تھی۔
میں نے اسے بہت ڈرایا دھمکایا لیکن اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ اس نے اتنا ہی مانا کہ رامے کے ساتھ اس کا یہی تعلق ہے جو میں نے دیکھا تھا، اور راما اسے بہت پیسے دیتا تھا۔ رامے کے بارے میں مجھے امید تھی کہ اگر وہ قاتل ہے تو مان جائے گا، اس واسطے کہ وہ چور اور ڈکیت نہیں تھا کہ پولیس کی مار سہ لے گا۔ وہ صرف بدماش اور جوئے باز تھا، اور ہندوؤں نے اسے اپنا کرائے کا گنڈا بنایا ہوا تھا۔ پولیس کے ساتھ اس کا کبھی واسطہ نہیں پڑا تھا۔ پرتاپا اور نورا اس کے ساتھ جو سلوک کر رہے تھے وہ مجھے اس طرح معلوم ہو رہا تھا کہ اس کی ہائے ہائے سے سارا تھانہ ہل رہا تھا، لیکن صبح تک راما اور جمیلہ نہ مانے تو میں مان گیا کہ یہ قاتل نہیں۔ میں نے بہت بڑی غلطی کی کہ انہیں چھوڑ دیا۔ یہ غلطی اس واسطے مجھ سے ہو گئی کہ میرے اوپر غصہ سوار تھا۔ میں نے نصرت بیگم کے قتل کو دماغ سے اتار دیا تھا۔ میں رامے سے انتقام لے رہا تھا۔ اس نے سیاسی گڑبڑ میں کئی مسلمانوں کو زخمی کیا تھا اور مسلمانوں کے جلسوں میں گڑبڑ بھی کی تھی۔ اپنی غلطی کا احساس مجھے 3 دن بعد ہوا۔ دوسری یا تیسری شام کا ذکر ہے کہ جمیلہ کا بیٹا قدرت میرے پاس آ گیا۔ اسے ایک کانسٹیبل لایا تھا۔ وہ بڑی اچھی شکل و صورت کا نوجوان تھا۔ اس سے میں صحیح معنوں میں تفتیش کرنا چاہتا تھا۔ اس کے ساتھ میں کچھ پیار سے پیش آیا اور اسے کہا کہ مجھے ساری باتیں معلوم ہو چکی ہیں، اس واسطے وہ جھوٹ بولنے کی کوشش نہ کرے ورنہ بہت پریشان ہوگا۔ اس نے بڑے اچھے لہجے میں جواب دیا کہ وہ شہر سے باہر گیا ہوا تھا، آج ہی واپس آیا ہے، اور اسے اس کانسٹیبل نے دیکھ لیا اور تھانے لے آیا۔ راستے میں اس نے مجھے بتایا کہ میری نانی نصرت بیگم قتل ہو گئی ہے۔ تم قتل کی رات شہر سے غائب ہوئے تھے۔ میں نے کہا کہاں گئے تھے؟ مسلم لیگ کے شیخ عبد الودود صاحب سے پوچھ لیں۔ اس نے جواب دیا قدرت میں تم سے پوچھ رہا ہوں۔ میں نے کہا اور میں جو پوچھ رہا ہوں وہ مجھے فوراً بتا دو۔ جناب میں آپ کو صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ میں یہاں کی مسلم لیگ کا ایک پیغام ضلع کے صدر کے پاس لے کر گیا تھا۔ اس نے کہا اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ وہ پیغام کیا تھا تو وہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا۔ میرے ہاتھوں پر جلتے ہوئے انگارے رکھ دیں، درد سے چیخیں ماروں گا، وہ پیغام نہیں بتاؤں گا، پولیس کو تو نہیں بتاؤں گا۔ مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے اسے گالی دے کر کہا کہ اس چرسی اور جواریے کا مسلم لیگ کے ساتھ کیا تعلق ہو سکتا ہے۔ وہ عجیب سی ہنسی ہنس پڑا اور کہنے لگا آپ ہیں تو مسلمان، لیکن آپ صرف لاٹھی چارج اور گرفتاریاں کرنا ہی جانتے ہیں۔ میں مسلم لیگ کے لیے جو کام کر رہا ہوں وہ آپ کو بتاؤں تو آپ مجھے ابھی حوالات میں بند کر دیں گے۔ اگر میں حوالات میں بند ہو گیا تو یہاں رامے جیسے ہندو گنڈے مسلمانوں کا گلیوں میں چلنا پھرنا بند کر دیں گے۔ اس نوجوان نے مجھے چکر میں ڈال دیا۔ میں نے ایک کانسٹیبل سے کہا کہ شیخ عبد الودود کو بلا لائے۔ وہ شہر کی مشہور شخصیت تھی۔ اس کے آنے تک میں قدرت سے پوچھ گچھ کرتا رہا۔ وہ اس بات پر زور دے رہا تھا کہ نانی نصرت ہی ایک انسان تھی جس سے اسے پیار ملا تھا۔ وہ رو پڑا۔ میں نے اپنی زبان کا ہر داؤ آزما لیا، اس پر جرح کی۔ اس نے ہر سوال کا جواب اتنا مکمل اور ایسے پختہ لہجے میں دیا کہ مجھے اس کی کسی بات میں جھوٹ کا شک تک نہیں ہوا۔ پھر بھی میں اسے آوارہ، بدماش اور چرسی جواریہ سمجھتا تھا، اس واسطے کہ وہ چالاک تھا۔ شیخ عبد الودود آ گیا۔ میں اسے جانتا تھا۔ میں دفتر سے نکل گیا اور اسے باہر ہی روک کر پوچھا وہ قدرت کو جانتا ہے اور کیا وہ فلاں رات کوئی پیغام لے کر کہیں گیا تھا؟ شیخ عبد الودود نے جواب دے کر میرا دماغ صاف کر دیا۔ اس نے بتایا کہ قدرت اس شام 4 بجے مسلم لیگ کے دفتر میں آیا تھا۔ اسے رات 8 بجے کی ریل گاڑی پر بٹھایا گیا تھا اور یہ آج شام سے کچھ دیر پہلے کام کر کے واپس آیا ہے۔ شیخ عبد الودود نے مجھے کام بھی بتا دیا۔ کمال پور میں مسلمان گنڈوں کی کمی تھی۔ ہندو گنڈے سر چڑھ رہے تھے۔ پہلے قدرت اور اس کے 10-12 ساتھیوں نے ہندو گنڈوں کو دبائے رکھا، لیکن ہندوؤں نے 15-20 سکھوں کو کہیں سے بلا لیا۔ پولنگ میں 2 دن باقی تھے۔ خطرہ تھا کہ ہندوؤں کے گنڈے پولنگ اسٹیشنوں پر مسلمان ووٹروں کو ہراساں کریں گے۔ اس واسطے قدرت کے ہاتھ ضلع کے صدر یعنی مسلم لیگ کو پیغام بھیجا گیا کہ ادھر ادھر سے 20 کے قریب لٹھ باز اور چھری مار کمال پور بھیجے جائیں جو پولنگ کی نگرانی کر سکیں۔ قدرت آج آدمی لے کر واپس آیا ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک عجیب باب ہے کہ پاکستان بنانے میں چرسیوں، جواریوں اور بدماشوں نے بہت کام کیا تھا، لیکن میں قدرت کے بارے میں جاننا چاہتا تھا، اس واسطے کہ وہ تو بچپن سے ہی آوارہ ہو گیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ اس میں جذبات نہیں تھے۔ شیخ عبد الودود نے اس کی بہت تعریف کی اور کہا کہ قدرت دیانتدار ورکر ہے اور یہ جو کام کر رہا ہے وہ کوئی دوسرا شاید نہ کر سکے۔ اسے کہا گیا تھا کہ وہ اس پیغام کو خفیہ رکھے جو وہ لے گیا تھا۔
اس نے مجھے بھی یہ پیغام نہ بتایا۔ پھر بھی قدرت کو ابھی قتل کے شک سے پاک نہیں سمجھتا تھا۔ میں نے شیخ عبد الودود کو جانے کی اجازت دے دی اور قدرت سے تفتیش جاری رکھی۔ اب اس کے ساتھ میرا سلوک بدلا ہوا تھا۔ اس کی ماں کا ذکر آ گیا۔ اس نے ماں کے خلاف نفرت کا اظہار کیا، کہنے لگا کہ اس کی ماں جائیداد کے لالچ میں آ کر گھر سے ایک بال بچے دار آدمی کے پیچھے آ گئی تھی۔ اس کے تانے قدرت کو بڑے ہو کر سننے پڑے۔ پھر شہر میں آ کر اس کی ماں نے غیر مردوں کے ساتھ رنگ رلیاں منانی شروع کر دیں۔ قدرت کو وہ بچہ سمجھتی تھی جسے شاید کوئی سمجھ ہی نہیں تھی۔ میں سب سمجھتا تھا، قدرت نے کہا۔ میری حالت کو ماں نہیں سمجھتی تھی۔ مجھے میرے باپ کی پہلی بیوی کے بیٹے آوارہ کتا سمجھتے تھے۔ مجھے باپ کا پیار نہ ملا، ماں نے بھی پیار نہ دیا۔ باپ مر گیا تو ہم یہاں آ گئے۔ یہاں ماں نے کچھ اور ہی کرتوت شروع کر دیے۔ وہ مجھے گھر سے باہر ہی رکھتی تھی۔ مجھے تعلیم بھی نصیب نہ ہوئی۔ میں بچپن میں گاؤں میں گندے بچوں کے ساتھ دل بہلاتا تھا۔ شہر میں آئے تو ماں مجھے پیسے دے کر باہر بھیج دیتی تھی۔ میں نے یہاں بھی آوارہ لڑکوں کے ساتھ وقت گزارنا شروع کر دیا۔ سگریٹ پینے انہی لڑکوں نے سکھا دیے۔ پھر ہر طرح کی بری حرکت شروع کر دی، اور ایسا وقت آ گیا کہ ماں مجھ سے بیزار ہو گئی اور میں ماں کو ناپسند کرنے لگا۔ میں نے گھر سے دور رہنا شروع کر دیا۔ مجھے پتا چلا کہ میری ماں نے رامے بدماش کے ساتھ دوستی کر لی ہے۔ میں اس وقت مسلم لیگ میں شامل ہو گیا تھا اور رامے کے ساتھ میری ٹکر شروع ہو گئی تھی۔ اب میں پکا بدماش بن چکا تھا۔ جوئے کے اڈے پر کوئی سر اٹھا کر بات کرتا تو میں اسے 2 منٹ میں سیدھا کر لیتا تھا، لیکن پاکستان کے نعرے لگنے لگے اور ہندوؤں نے پہلی بار مسلمانوں کے ایک جلسے پر غنڈوں سے حملہ کرایا تو پتہ نہیں میرے دل میں یہ آگ کس طرح لگ گئی کہ میں بھی تو مسلمان ہوں۔ میں نے اپنے چرسی اور بدماش دوستوں کو ساتھ لیا اور مسلم لیگ کے دفتر میں چلا گیا۔ اس روز سے میں نے اپنی جان پاکستان کے نام پر قربان کی ہوئی ہے۔ رامے بدماش کی میں 2 دفعہ مرمت کر چکا ہوں۔ میں نے رامے کو دیکھا کہ وہ میری ماں کے پاس جاتا ہے تو میں نے ماں سے کہا کہ جہاں جی چاہے جھک مارو، اس ہندو غنڈے کو گھر میں نہ آنے دو، یہ ہمارا دشمن ہے۔ ماں نے مجھے گالیاں دی۔ میں نے اسے کہا کہ راما پھر اس گھر میں آیا تو میں تم دونوں کو قتل کر دوں گا۔ اس موقع پر میں نے ایک غلطی کی۔ میں نے شاید جذبات میں آ کر کہہ دیا کہ میں نے 2 روز ہوئے رامے کو تمہاری ماں کے ساتھ پکڑا ہے، وہ رات کو تمہارے گھر میں تھا۔ اس کا چہرہ اتنا لال ہو گیا جیسے اس کی کھال پھاڑ کر خون ابل پڑے گا۔ اس نے آہستہ سے کہا، تو میری ماں باز نہیں آئی۔ میں بہت دن ہوئے گھر نہیں گیا۔ وہ خوش ہوگی کہ میں شہر سے چلا گیا ہوں۔ میں باقی بات مختصر کروں گا۔ بہت وقت اور گزر گیا، مجھے یقین ہو گیا کہ قدرت قاتل نہیں ہے۔ میں نے اسے کہا کہ میں قاتل کو تو پکڑ لوں گا، لیکن وہ میری مدد کرے اور سراغ رسانی کرے۔ اس نے کہا کہ قتل میں اس کی ماں کا ہاتھ ضرور ہے اور وہ سراغ لگا لے گا۔ میں نے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ 1-2 دنوں میں میرے پاس آئے گا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اگر مجھے اس کی جلد ضرورت پڑ جائے تو وہ مسلم لیگ کے دفتر میں ملے گا۔ پولنگ میں 2 دن باقی تھے، اس واسطے شہر میں ہندو مسلم دشمنی بہت بڑھ گئی تھی۔ مسلمانوں نے بھی غنڈہ فورس تیار کر لی تھی۔ مجھے راتوں کو شہر کا گشت کرنا پڑ جاتا تھا، دن بھی اسی طرح گزر جاتا تھا۔ وارداتوں کی تفتیشیں ملتوی ہو گئیں۔ نصرت بیگم کے قتل کی بھی تفتیش الگ رکھ دی۔ تیسری چوتھی رات کا واقعہ ہے کہ میں گشت سے واپس آ کر گہری نیند سویا ہوا تھا۔ میرے گھر کا دروازہ کھٹکا، میری آنکھ کھل گئی۔ ضرور شہر میں کسی گڑبڑ کی خبر آئی ہوگی۔ میں نے دروازہ کھولا تو باہر قدرت کھڑا تھا۔ میں سمجھا کہ نصرت بیگم کے قتل کے سلسلے میں کوئی خبر لایا ہے، لیکن وہ بڑے غلط وقت آیا تھا۔ مجھے غصہ آ گیا۔ مجھے گرفتار کر لیں، قدرت نے کہا۔ یہ لیں ریوالور۔ میں رامے بدماش اور اپنی ماں کو اس ریوالور کی 2 گولیوں سے ختم کر آیا ہوں۔ نانی نصرت کو رامے نے قتل کیا تھا اور میری ماں نے قتل کرایا تھا۔ میری نیند اڑ گئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ تھانے گیا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ سیدھا میرے گھر آیا ہے، تھانے نہیں گیا۔ میں اسے اندر اپنے کمرے میں لے گیا اور اس کے ہاتھ سے ریوالور لے کر الگ رکھ دیا۔ اسے کہا کہ وہ بتائے کہ یہ واردات اس نے کس طرح کی ہے۔ رامے کے ساتھ میری ایک دشمنی تو یہ تھی کہ اس نے ہمارے جلسوں میں ہندو گنڈوں کو ساتھ لے کر گڑبڑ کرائی تھی، اس نے کہا۔ پھر مسلمانوں کے ساتھ ہندوؤں کا جو ٹکراؤ ہوا تھا وہ رامے نے کرایا تھا۔ وہ مسلمانوں کو دھمکیاں دیتا تھا، میں اس کے مقابلے میں آ گیا اور اس کی بدماشی ٹھنڈی کر دی۔ اس نے مجھے قتل کی دھمکی دی، پھر میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ جتنی رقم مانگتے ہو دلا دوں گا، میدان سے نکل جاؤ۔ میں نے اسے کہا کہ مسلمان ہوں، مسلمانوں کی حفاظت کروں گا،
یہاں پاکستان کا نعرہ پہلے سے زیادہ اونچا لگے گا اور میری بدماشی میری قوم کے کام آئے گی۔ اسی طرح رامے کے ساتھ قدرت کی دشمنی دو طرح کی ہو گئی، ایک قومی سطح پر اور دوسری ذاتی۔ شیخ عبد الودود مجھے پہلے ہی قدرت کے بارے میں بتا چکا تھا، اگر وہ نہ بتاتا تو میں قدرت کی زبان سے ان باتوں کو کبھی سچ نہ مانتا جو وہ مجھے سنا رہا تھا۔ اس کا اقبالی بیان بہت لمبا تھا، میں آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا، اس واسطے بہت ضروری اور ایمان کو تازہ کر دینے والی باتیں سناؤں گا۔